بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے یہ ضروری ہے اور شرط ہے کہ جس شخص کو، جس مستحق فرد کو زکوٰۃ دی جائے تو اس کو تملیک یعنی مالک بنا کر دی جائے۔ دو لفظ یاد رکھیں، ایک ہوتی ہے تملیک اور ایک ہوتی ہے اباحت۔ تملیک اس کو کہا جاتا ہے جس میں سامنے والے کو آپ مکمل اختیار دے دیں۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو ایک کپڑے کا سوٹ دیا زکوٰۃ میں، تو آپ نے اس کو ہاتھ میں دے دیا، اس کی مرضی کہ وہ اس کو اپنے لیے سیے، اولاد کے لیے سیے، آگے کسی اور کو گفٹ کر دے، وہ کلی اختیار اس کے پاس چلا گیا۔ اس کو کہا جاتا ہے تملیک۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے شرط ہے کہ جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہو تو اس کو ملکیتاً دے دیں، تملیک کے طور پہ۔ اباحت اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ ایک چیز کے استعمال کی گنجائش رکھ دیں۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ نے دسترخوان لگا دیا اور آپ نے اس پہ کھانا لگا دیا یا افطاری لگا دی یا فروٹ لگا دیے اور کہا کہ آ جائیں بھائی اس میں سے کھا لیں۔ اب کسی نے کہا کہ جی میں اس میں سے اپنے ساتھ لے جاتا ہوں، تو آپ نے کہا نہیں، یہیں بیٹھ کے کھانا پڑے گا۔ تو مطلب یہ کہ آپ اس کو مکمل اختیار نہیں دے رہے اس چیز کا، آپ اس کو پابند کر رہے ہیں کہ وہ یہیں بیٹھے گا، یہی کھائے گا اور خود کھائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے دوستو؟ تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے یہ شرط ہے کہ جس مستحق فرد کو دی جائے اس کو مکمل مالکانہ حقوق کے ساتھ ملکیتاً مالک بنا کر کے اس کو دے دی جائے، کلی اختیار اب اس کے پاس ہے، اس کی مرضی۔ تو اس سے یہ بات بالکل واضح طور پہ سامنے آ گئی کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ سامنے والا اس کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، مالک بن سکتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ تعمیرات میں زکوٰۃ کی رقم نہیں لگ سکتی، اس لیے کہ چاہے مسجد تعمیر ہو رہی ہو، مدرسہ تعمیر ہو رہا ہے، کوئی ہاسپٹل تعمیر ہو رہا ہے، لیکن عمارت میں یہ صلاحیت نہیں کہ عمارت آپ سے پیسہ لے کے خود مالک بن جائے، اس لیے تعمیرات کے اندر نہیں لگائی جا سکتی۔ البتہ اس میں ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ بعض مرتبہ زکوٰۃ خود مستحق وصول نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ کوئی دوسرا فرد اس کی طرف سے وکیل بن کے لے رہا ہوتا ہے۔ جیسے آج کل عام ہے، اب مدارس کے سفیر حضرات آتے ہیں، مختلف صوبوں سے آتے ہیں، اب یہ تو زکوٰۃ لے کر ان مستحق طلباء تک پہنچا رہے ہیں، یہ بیچ میں ان کی حیثیت ایک وکیل کی ہے، لہذا یہ ان کی طرف سے قبول کریں گے، آپ سے لیں گے، پھر جا کر وہاں ان پہ وہ یہ خرچ کر دیں گے، تو یہ ترتیب بھی صحیح ہے۔ یا اسی طریقے سے بہت سارے لوگ اپنی زکوٰۃ ہاسپٹل میں غریب مریضوں کو دینا چاہتے ہیں، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جہاں آپ زکوٰۃ کی سلپ اور پرچی کٹائیں گے ریسیپشن پہ جو بھی ہے، تو وہ تھوڑی خود پیشنٹ مریض اور غریب ہے، لیکن وہ ان مریضوں کی طرف سے ایک وکیل بن کے وہاں پہ کھڑا ہوا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں وہاں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ البتہ اتنا اطمینان کر لینا ضروری ہے کہ وہ ہاسپٹل مسلمانوں کا ہو، اس لیے کہ زکوٰۃ کے ان باریک مسائل کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ ان کا مکمل عملہ جو ہے، جو مینجمنٹ ہے، اس میں مسلمانوں کا بڑا طبقہ موجود ہو جو کل یہ فرق کر سکے کہ ہمیں زکوٰۃ کہاں لگانی ہے، صاف مال کہاں لگانا ہے، ان ساری چیزوں کو وہ سمجھ سکے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا۔ دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی جگہ خریدی، چاہے وہ گھر ہو اور چاہے وہ کوئی پلاٹ زمین ہو، جو بھی چیز ہو، اور خریدتے ہوئے اس کی نیت یہ تھی کہ میں اس پر اپنے لیے گھر تعمیر کروں گا، چاہے ابھی نہ کریں، 1 سال بعد کرے، 5 سال بعد کرے، لیکن وہ پلاٹ، وہ زمین اس نیت سے لیا کہ اس میں اپنی ذاتی رہائش رکھوں گا، بیچنے کی نیت سے نہیں لیا، تو ایسے گھر یا ایسی زمین، ایسے پلاٹ پر زکوٰۃ نہیں ہے دوستو۔ یا اسی طریقے سے کسی نے کوئی جگہ لی اور اس نیت کے ساتھ لی کہ میں اس کو کرائے پہ دے دوں گا، کرائے پر دینے کے لیے،
بیچنے کے لیے نہیں. تو وہ جگہ جو کرائے پر دینے کے لیے لی گئی اس پر بھی زکوٰۃ نہیں آئے گی. بعض دفعہ ذہن میں یہ تشویش ہوتی ہے کہ بھئی میں نے پلاٹ لے کے رکھا ہوا ہے، ابھی تک تعمیرات تو اس پہ گھر کی نہیں، شاید اس پہ سالانہ زکوٰۃ آ رہی ہو. تو ایسا نہیں ہے، صرف اس چیز یا اس جگہ یا اس زمین پر زکوٰۃ ہوتی ہے جو انسان نے آگے بیچنے کی نیت سے اپنے پاس رکھی ہو کہ اگر مناسب ریٹ ملیں گے تو میں اس کو آگے بیچ دوں گا. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.